دل کی عبادات کا جو یہ سلسلہ چل رہا تھا، آج کی مجلس میں بھی دل کی بعض عبادات کی طرف سے متعلق مختصر گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، دل کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت شکر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ شکر شریعت کے اندر کس قدر اہمیت رکھتا ہے اس کا اندازہ یہ لگائیں کہ بہت سے روایات سے آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے شکر کی ادائیگی کے لیے پیدا ہی کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جیسے انسان کی پیدائش کا، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا، تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان بنائے، اللہ نے تمہاری آنکھیں بنائی، اللہ نے تمہیں دل دیا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جس صورت کو سورۃ النعم کہا جاتا ہے۔ سورۃ النعم یعنی نعمتوں والی صورت، جس صورت میں سب سے زیادہ نعمتوں کا ذکر ہے۔ وہ صورت کون سی ہے؟ وہ صورت کون سی ہے جس میں سب سے زیادہ نعمت کا ذکر ہے؟ سورہ النحل، سورۃ النحل۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر اپنی متعدد نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی صورت فرماتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون، اور اسی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے قرآن مجید کو نصوص اور آیات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنا شکر۔ اس کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے تو گویا تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہے گا۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض آیتوں میں شکر کو اللہ تعالیٰ کی سمجھیے کہ ایک عبادت ہی قرار دیا گیا کہ وہی اصل عبادت ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، یعنی گویا اللہ کا شکر ادا کیا آپ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ادا ہو گئی۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، انہیں کس سے موسوم کیا ہے؟ انہ کان عبدا شکورا، ہے نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اس کے بعد کیا ہے؟ شاکرا لانعمہ، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذها بقوة فخذ ما آتیناکم وکن من الشاکرین، فخذ ما آتیناکم، اور
یا فخذوا ما آتیناکم وکم من الشاکرین، اور جو کچھ ہم تم لوگوں کو دے رہے ہیں، تمہاری قوم کو دے رہے ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑو، وکم من الشاکرین۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ دین دو چیزوں پر قائم ہے، صبر پر اور شکر پر۔ آدھا صبر ہے اور آدھا شکر ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں ہیں وہ شاکرین ہی کے لیے ہیں، شکر کرنے والوں کے لیے ہی ہے، اس دنیا کے اندر ہو یا آخرت میں ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ ہم نے بعض کو بعض کے لیے اس دنیا میں فتنہ بنایا ہے، بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوروں کو اور غریبوں کو اپنے دین کی، اپنے ایمان کی جو نعمت سے نوازا ہے، تو مالدار لوگ جو پیسے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس یہی رہ گئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے اختیار کر لیا ہے، بس یہی ہے۔ انہیں اگر یہ چیز حق ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی بڑے کو دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا کیا الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتا؟ اگر تمہیں جانتا ہے پیسے والوں، مالداروں، منصب والوں کہ تم اللہ کے شاکر ہو، تو اللہ اس نعمت سے تم کو بھی نوازتا۔ اس نعمت سے اللہ نے محروم کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شکر کرنے والے نہیں ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شکر کا مقام ساتھیوں بڑا اہم ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں حدیث رسول کے اندر شکر کا ذکر بکثرت آیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ خصوصی دعائیں سکھایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ جیسے وہ آپ طور پر شاید ہی کوئی آپ میں سے ہو جو اس دعا کو نہ پڑھتا ہو نماز کے بعد۔ حضرت معاذ بن جبل کو جو آپ نے دعا سکھائی تھی، اور آپ نے کیا فرمایا تھا، یا معاذ انی احب، اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ ہر فرد نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا یعنی چھوڑنا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، ہے نا، ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کل اس دعا کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا فرمایا تھا کہ یا شداد اذا رأیت الناس یکتنزون الذهب والفضہ، اے شداد جب تم دیکھو کہ لوگ سونا اور چاندی خزانے جمع کر رہے ہیں، بینک بیلنس بنا رہے ہیں، تو فاکتنز، تم ان کلمات کا خزانہ اکٹھا جمع کرو، تم ان کلمات کا خزانہ جمع کرو۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، اللہم انی اسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک، اور آخر تک چلے جائیں۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ شکر کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے۔ اس لیے ہم پہلے تو یہ سمجھیں کہ شکر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ شکر کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اصل شکر کا جو معنی ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو کچھ احسان کرے اور کوئی چیز عطا کرے، تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، تو آپ اس پر اس کی تعریف کریں، آپ اس پر اس کی تعریف کریں۔ اسی لیے فرسن شکور کہا جاتا ہے، وہ گھوڑا جو شکور ہو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کیسے شکر ادا کرے؟ اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جسے چارہ تو کم دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ تندرست اور طاقتور رہتا ہے، طاقتور رہا کرتا ہے۔ تو گویا انسانوں کے نزدیک شکر یہی مانا گیا ہے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ تھوڑا بھی احسان کرے
تو آپ اس کا پورا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شکور ہے، کیوں؟ شاکرن علیمہ ہے، کیوں؟ کہ آپ اگر اللہ کی تھوڑی بھی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ تھوڑی ہی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی پوری قدر کرتا ہے۔ تو اصل میں اگر دیکھیں تو جب علماء شکر کی تعریف کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار بندوں پر ہونا چاہیے، لیکن کیسے؟ اولاً دل میں اس پر ایمان ہو کہ یہ جو ہمیں نعمت ملی ہے کسی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ثانیاً زبان پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہونی چاہیے اس نعمت کے اوپر، اور ثالثاً اپنے اعضاء سے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل میں شکر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی اولاد تم عمل کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ جی، اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمت پر اولاً دل میں یقین اور ایمان ہو کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ ثانیاً زبان سے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا ہو۔ ثالثاً اعضاء سے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ چیز بڑی پیاری بات کہی ہے سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے۔ یہ قدر شناسی 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے، دل سے، زبان سے اور ہاتھ پیر سے۔ یعنی دل میں اس کی قدر شناسی کا جذبہ ہو، زبان سے اس کے کاموں کا اقرار ہو، ہاتھ پاؤں سے ان کاموں کے جواب میں ایسے افعال صادر ہوں جو کام کرنے والے کی بڑائی کو ظاہر کریں۔ تو یہ ہے اصل میں شکر کا معنی۔ یہاں پر ایک چیز اور اس طریقے سے آپ غور کریں کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو شکر کو کفر کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہے نا مقابلے میں؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ دیکھیے، فَاذْكُرُونِي وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ میں اس نقطے پر توجہ دلایا ہوں کہ دیکھیں شکر کی اہمیت کو دیکھیں۔ شکر کس کے مقابل میں ہے؟ کفر کے مقابل میں ہے۔ اور کفر اللہ تعالی کے نزدیک کس قدر مبغوض چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے شکر اللہ تعالی کے نزدیک کس قدر محبوب ہوگا ذرا اندازہ لگائیں، ہے کہ نہیں؟ جب کفر ہے اس طریقے سے مبغوض ہوا، ہے کہ نہیں اللہ کے نزدیک، تو شکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس طریقے سے محبوب ہوگا۔ تو ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شکر اللہ تبارک و تعالی کیا کے نزدیک بڑی ہی محبوب چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شاکرن لانعمہ سے منسوب کیا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھتے چلوں شکر سے متعلق، اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، شکر جو ہے جو اللہ تبارک ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اصل میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شکر کریں اللہ کا۔ بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالی ہم سے 2 چیز کا مطالبہ کرتا ہے، ایک ایمان کا اور ایک شکر کا۔ جیسے وہ آیت بڑی سورہ نساء کی جو آپ کے سامنے ہم نے پڑھی کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یعنی 2 چیز کر لوگے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر نہیں آئے گا۔ یہی ہے نا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اگر 2 کام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے 2 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ کس چیز کا؟ ایک ایمان کا اور ایک شکر کا۔ لئن شکرتم وآمنتم۔ اگر اب آپ اندازہ لگائیں
تو ہمیں ایمان کی حقیقت تو معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے. اصل دل کے جذبے کا نام ہے نا ایمان. اللہ پر ایمان لانا, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا, اللہ کے رسول, ہے کہ نہیں ہے. دوسری چیز کیا رہ گئی؟ وہ شکر ہے. گویا اس ایمان کا اظہار جو ہمارے اعمال کے ذریعے ہوگا, یہی چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. گویا پورا دین اور پورا ایمان کیا چیز ہے؟ ساری عبادتیں کیا ہیں؟ سارے اچھے اخلاق کیا ہیں؟ سارے اچھے کردار کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے. آپ جو مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں غریبوں کو دے رہے ہیں, صدقہ کر رہے ہیں, اپنے بچوں میں خرچ کر رہے ہیں, گویا یہ مال کا شکریہ ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے, طاقت دی ہے. اس صحت کو اور طاقت کو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عبادت میں, اللہ کے بندوں کی خدمت میں جو استعمال کر رہے ہیں, تو گویا یہ ہمارے جسم کا کیا ہے؟ یہ شکریہ ہے. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, ہنر دیا ہے, صلاحیت دی ہے. اس صلاحیت کو اور اس ہنر کو آپ جو ہے استعمال کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق کر رہے ہیں, تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اس طریقے سے گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ پورا دین کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے شکر میں ساری عبادت داخل ہے. بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی شکر ہے. محتاجوں کی مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اسی لیے یہی حکمت ہے کہ شیطان نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاکرین. اے اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں میں سے اکثر کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا, شکر کرنے والا نہیں پائے گا. یہ شکر جو ہم اور آپ کرتے ہیں, ایک اور نقطے کے اوپر آئیے, ہم اور آپ جب یہ شکر ادا کرتے ہیں زبان سے, تو یہی شکر ہے جو حمد کہلاتا ہے. ہم زبان سے جو شکر ادا کرتے ہیں یہ حمد کہلاتا ہے, اور اعضاء سے جو عمل کرتے ہیں یہ ہمارے افعال, کردار اور عبادات کہلاتی ہیں زبان سے. اسی لیے دیکھیے ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے, نہیں, الحمدللہ الذی, ہے کہ نہیں ہے. ہم کپڑا پہنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, نہیں, کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی سوتی, ہے نا. اس طریقے سے دوسری آپ دیکھیں, ہم پانی پیے, کوئی چیز پیے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. تو گویا یہیں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دل میں تو ہمیں اصل دل کا جو شکر ہے, اصل جو شکر ہے عبادت دل کی, وہ ہے ہمارے دل میں اس کا اعتراف ہونا چاہیے. لیکن اگر ہمیں زبان سے شکر ادا کرنا ہے تو کیسے ہوگا؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کریں. اسی لیے کسی بھی نیک عمل کے خاتمے کے اوپر, ہمارے کسی بھی کام کے مکمل ہو جانے کے اوپر کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف. بلکہ یہ صرف اسی دنیا ہی میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم, یسبحون بحمد ربہم. بلکہ مومنین کی جنت میں جانے کے بعد آخری کلمہ کیا ہوگا؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اور وہ سورت اور وہ آیت جو عام طور پر سارے, شاید ہی کوئی امام ہو جو نہ پڑھتا ہو, نہیں, وہ تو سبھی کو, وہ سورہ الزمر کے آخر کی جو آیتیں ہیں, وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا ربهم الی جہنم الی جنت زمرا, ہے کہ نہیں ہے. اس کے آخر میں کیا ہے؟ جنتی جب جنت میں جائیں گے اور کہیں گے وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ, الحمدللہ الذی صدقنا, دیکھیں الحمد آیا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ. اور الحمد وأورثنا حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقالوا الحمد لله رب العالمين.
ہے کہ نہیں؟ تو گویا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زبان سے اصل تو یہ دل کی عبادت ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ کس کی نعمت ادا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے اس نعمت کے اندر جو ہے کسی نعمت کو غیر کی طرف منسوب کرنے کو علماء کہتے ہیں کہ بندہ وہاں پر دو شرک کر رہا ہے۔ کسی نعمت کو غیر کی طرف منسوب کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، تو بندہ دو طرح شرک کر رہا ہے۔ ایک شرک ربوبیت کر رہا ہے، ایک شرک الوہیت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ربوبیت میں شرک اور الوہیت میں شرک۔ ربوبیت میں شرک اس لیے ہے کہ یہ آخر یہ نعمت کس کی دی ہوئی ہے؟ جی دینا کس کا کام ہے، لیکن تو نسبت کسی طرف کر رہا ہے؟ غیر اللہ کی طرف۔ دوسری چیز، اس پر تعریف یہ جو الوہیت ہے کس کی ہونی چاہیے، لیکن تعریف کس کی کر رہا ہے تو؟ غیر اللہ۔ تو گویا اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کی نسبت غیر اللہ کی طرف اگر کی جائے تو اس میں گویا بندہ ایک شرک نہیں دو شرک کر رہا ہے۔ ایک شرک فی الربوبیہ ہے، ایک شرک فی الوہیہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دین سے قرآن مجید کی بہت سی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شکر گویا کی تمام عبادات کا مجموعہ ہے، تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ یعنی ہمیں مال ملا ہے، وہ عبادت کیسے کی جائے گی؟ بلکہ صرف عبادات ہی نہیں، ہمارے جو شریعت کے مطابق ہمارے اخلاق اور کردار ہونا چاہیے اس کا ہی مجموعہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، شکر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کسی مظلوم کی مدد کر دے رہے ہیں تو گویا یہ آپ کی اللہ کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور یہیں سے وہ حکمت سمجھیں کہ ایک شخص راستے رہا تھا، ایک کانٹے کی جھاڑی وہ ڈالی پڑی ہوئی تھی راستے میں، اس نے ہٹا دیا، فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کو قدر کی اور اس کے جنت میں داخل کر دیا۔ سنا ہے قصہ نا آپ لوگوں نے، صحیح بخاری میں ہے نا، فشکر، اللہ نے اس کا شکر قبول کیا، اس کی قدر کی گویا کی، اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو سمجھیں کہ گویا کی ساتھیوں ہم اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے سارے اعمال اور کردار جو ہیں وہ دل میں جو اثر اللہ تبارک و تعالی کا شکر کا جذبہ ہے اس کا ایک مظہر پائے جائے۔ ایک نقطہ اور بیان کر کے یہاں پر میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے، اس کو آپ اس ناحیے سے دیکھیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی شخص کوئی احسان کرتا ہے تو ہمیں سے بھی مطالبہ ہے کہ ہم اس کے مطابق اس کو بدلا دیں۔ بھائی آپ کسی کے یہاں گئے، اس نے آپ کی بڑی آہو بھگت کی، چائے پلائی، یہ کیا، تو آپ چاہیں گے نا کہ وہ بھی آپ کے ہاں کم سے کم ایک بار آ جائے کہ نہیں چاہیں گے؟ آپ یہ نہیں چاہیں گے ہم اس کو پیسہ دے دو تو حق ادا ہو جائے گا، نہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ جیسا اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے ویسا آپ اس کے ساتھ بھی کیجئے۔ تو نعمت کے شکریہ کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ جیسا احسان ہے ویسا ہی آپ اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی کیسا فضا کیسے دے گا؟ میں ایک حدیث سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، ایک حدیث سمجھانے کے لیے، یہ کیسے بدلا دے گا؟ ہے نا، سوچنے کا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے بدلا دیں گے ویسے؟ ہاں تو وہ کیسا شکر ادا کرے کہ ہم اس کا بدلہ ہو جائے؟ نہیں، آپ لوگ نہیں توجہ دیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کے احسان کا، کسی کے ہمارے اوپر نعمت اگر کی احسان کیا اس کا ایک بدلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی جیسے کام اس کے ساتھ بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک نعمت کی ہے تو اس جیسا کام بدلہ اللہ کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں تو اس جیسا کیسے ہوا؟ اصل تو اس ہاں یہ دیکھیں، اس بندے نے کہا، دیکھیے کیا کہا، ہاں یہ اصل ہے
اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ جی کس کو قرض حسنہ دے گا؟ اللہ کے بندے کو۔ یہیں پر صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، اب اس کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص سے پوچھے گا، اے میرے بندے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا اور تجھ سے پانی مانگا، کھانا مانگا، تم نے کھانا نہیں دیا۔ اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تجھ سے پانی مانگا لیکن تجھے پانی مجھ کو نہیں پلایا۔ اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ آئی حدیث ذہن میں صحیح مسلم کی؟ تو وہ بندہ کیا کہے گا؟ اے اللہ تعالیٰ، تو رب العالمین، تو بیمار کہاں ہوتا ہے تیری عیادت کروں میں؟ تو سب کو کھانا کھلانے والا ہے، تو کہاں کھانے کا محتاج ہے میں کھانا کھلاؤں؟ تو سب کو پانی پلانے والا ہے، تو کہاں محتاج پانی پلاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اسے آج تو میرے پاس پاتا۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا، اگر تو اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو اسے تو آج میرے پاس پاتا، ہے نا؟ تو گویا اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکریہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ویسے ہم اللہ تعالیٰ کے، یہی معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں نے قارون سے کیا کہا تھا؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو ایسے ہی احسان کر جیسا اللہ نے تیرے ساتھ، یعنی جیسے اللہ نے تجھے مال دیا ہے ایسے ہی تو اللہ کے بندوں پر اپنا مال خرچہ کر۔ تو شکر کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیوں دیکھیں، شکر سے آیات سے قرآن مجید کے اندر آیات بھرمار ہے قرآن مجید کی۔ اللہ حدیثوں میں اس مختصر سے انداز لگا سکتے ہیں کہ شکر کی اسلام کے اندر کیا اہمیت پائی جا رہی ہے، ورنہ اگر اس کی تفصیل لینا چاہے تو وہ تو جو ہے وہ الگ ایک مجلس جو ہے گھنٹوں کی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک چیز طرف سے اشارہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ آخر یہ شکر ہمارے اندر پیدا کیسے ہو۔ ہم شکر ادا کرنے کے لیے ہم یہ بات ہمیں اس ذہن میں کہ آنکھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے نا، اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ کہ اسے اللہ تعالیٰ کے کام میں ہم اس کو، اگر ہم اس کو کسی اور کام میں لگا دیں گویا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا غلط استعمال کریں، شکر انکار کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ تو آخر یہ شکر ہمارے اندر پیدا کیسے ہو؟ ساتھیوں دیکھیے، یہ اصل شکر جو ہے وہ قلبی عبادت ہے نا، قلبی عبادت ہے، لہذا انسان کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، اللہ کی گوناگون نعمتوں کو دیکھے، اس پر غور کرے، اس پر توجہ دے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان کو جو نعمت جس حیثیت سے ملی ہے اس بارے میں اپنے سے کمتر لوگوں پر کی طرف نظر کرے، اپنے سے اعلیٰ لوگوں کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے حضرت ابو ذر سے کہا تھا کہ اے ابو ذر، تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو نہ دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ بھی کہا کہ تم اپنے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو نہ دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو لینڈ کروزر گاڑی ملی ہے اور آپ جو ہے اس کو دیکھیں گے جس کے پاس مرسیڈیز ہے، تو ظاہر بات آپ کہیں گے کہ دل میں سوچیں گے کہ ہمیں کم ملا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ اس کو دیکھیں گے جو سائیکل پر چلتا ہے بیچارہ، تو جی ہے کہ نہیں ہے؟ اس نعمت کی قدر ہوگی کہ نہیں قدر ہوگی؟ تو اللہ کے ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صرف بیٹی دیا ہے، بیٹے نہیں دیے۔ تو وہ لوگ ایک ہمارے پڑوس میں رہتے تھے بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اب یہاں سے چلے گئے ہیں۔ ہمارے یہاں مثلاً یہاں جب میرے بچے آئے تو پہلے ایک بچی کی پیدائش ہوئی، پھر سلمان بچے کی پیدائش ہوئی، پھر ایک بچی کی ہوئی، پھر معاذ بچے کی پیدائش ہوئی۔
لیکن ان کے ہاں پہلی بچی ہوئی تو سوچے کہ جیسے شیخ کے یہاں ایک بچی کے بعد بچہ ہوا، ہمارے یہاں بچہ، لیکن پھر ان کے یہاں بچی پیدا ہو گئی، پھر ان کے یہاں بچی پیدا ہوئی، تیسری بار جو ہوئی تو پھر ان کے یہاں بچی پیدا ہوئی، تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ عجیب معاملہ ہے، شیخ کے ہاں تو بچے کے بعد بچی کے بعد بچہ پیدا، ہمارے یہاں بچی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے تم یہ دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے انہیں بچی اور بچے ہر ایک سے محروم کیا ہے بس، ہے کہ نہیں صحیح؟ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ نے انہیں اولاد نہیں، جو اولاد والوں کو دیکھ کر کے نہیں، بلکہ وہ یہ دیکھیں کہ بعض کو اولاد ملی ہے لیکن اپنی اولاد سے کتنا پریشان ہے، وہ چاہتا ہے اس اولاد سے فائدہ کیا ہوا ہم کو، کسی بیماری کی وجہ سے، ہے کہ نہیں ہے؟ جس دن سے پیدا ہوا ہے وہ ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں، کوئی بھی صورت ہو سکتی پریشانی کی، ہے کہ نہیں؟ تو انسان ہمیشہ ہر چیز میں ساتھیوں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کم درجے کا کون ہے، اوپر کے درجے کو ہمیشہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اسرائیلی روایات میں ہے، مصنف ابی شیبہ میں ہے اسرائیلی روایات، حضرت حسن بصری سے ہے شاید، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آپ کی ضروریت پیش کی گئی، جیسا کہ صحیح حدیث میں بھی ہے، صحیح حدیث میں بھی ہے، وہ حدیث کسی کو یاد ہے صحیح حدیث میں کہ جہاں ضروریت پیش کی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت داؤد کو دیکھا، بڑے اچھے لگے، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ آپ کے بندے، کہا کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا اس کی عمر جو ہے 60 ہے، تو کہا اے اللہ تعالیٰ میری عمر سے اتنا دے دے اس کو، ہے نا؟ تو یہ ضروریت پیش کی گئی اللہ تعالیٰ کے حضرت آدم کے سامنے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، تو کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے سب کو برابر کیوں ہے؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے سارے ہی خوشحال رہے، کوئی نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بیٹا فقیر اور محتاج رہے، ہے کہ نہیں؟ تو حضرت آدم کیوں نہیں سوچیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ سب کو برابر کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کریں لوگ، اگر سب لوگ برابر ہی ہو جاتے تو میری نعمت کی قدر نہ ہوتی، ایسے میری نعمت کی قدر ہوگی۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی کتنی نعمتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ قرآن مجید میں، ایک سورۃ النعم کے اندر اور ایک سورۃ ابراہیم میں، جس میں شاکرا لانعمہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سورہ اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دو جگہ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، بلکہ سورہ ابراہیم فرمایا وآتاکم من کل ما سألتموہ، ہر وہ چیز جس کی تم کو ضرورت تھی مانگا اللہ نے تم کو وہ چیز دی ہے۔ تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، ذرا یہیں بیٹھے بیٹھے ہم آپ تھوڑا سا سوچ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایک مخلوق بنائی نا، لیکن مخلوق میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں رکھا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نعمت نہیں ہے؟ اچھا، اشرف المخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے مومن بندوں میں رکھا ہے کہ نہیں؟ مومن بندوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت و جماعت میں رکھا۔ اہل سنت و جماعت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خالص، سارے بہت سے لوگ اہل سنت والجماعت ہونے کے دعوے داروں نے کسی حد تک ان پر صحیح بھی ہوتا ہے، لیکن خالص منہج سلف پر چلنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس پر بھی آپ دیکھیں بہت سے منہج سنت، منہج سلف پر چلنے والے ایسے ہوں گے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ علم کے حصول کی، صلاح کی اللہ نے توفیق سے محروم رکھا ہے، نہیں محروم رکھا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا، اور آپ کو یہ دیا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری
00966502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔